السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب رنگ چینل میں آپ کے سامنے نسیم سیما اولوی حاضر خدمت ہے، ایک مختصر سا ٹاپک لے کے۔ ہے غذائے کرم تربت یہ حسن شباب، ناز بہت جس پر یہ مہ جمال کرتے ہیں۔ ناظرین، حسن کا معال اور خلاصہ کیا ہے؟ حسن کیا ہے؟ ایک زمانے میں ایک مرشد کے پاس ایک خانقاہ میں ایک مرید بیعت کے سلسلے میں حاضر ہوا کہ حضرت طریقت کی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسی بیعت کہتے ہیں اس پابندی کو جو مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ شرعی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ یہ منیات، یہ منکرات کے کام نہیں کرنے، اور اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرنی ہے۔ یعنی پابند شرع بنانے کے لیے اور دل کا تزکیہ کرنے کے لیے بیعت سنت نبوی ہے۔ اس سلسلے میں ایک شخص حاضر ہوا، بڑا نام تھا مرشد کا۔ ان کے پاس آ کر حاضر ہوا کہ بھائی، عرض کیا کہ حضرت شیخ مکرم، میں آپ کی خدمت کروں گا اور مجھے طریقت کی بیعت سکھا دیں، اللہ اللہ کرنا سکھائیں، مجھے اللہ کی محبت کر سکھا دیں۔ تو بڑے دوربین نگاہ لوگ ہوتے ہیں، یہ سینوں میں جھانک لیتے ہیں، سینوں میں جھانک لیتے ہیں۔ یہ صاحب کشف بزرگ ہوتے ہیں۔ حقیقت میں کائنات کی میخیں یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا کا نظام قائم ہے، اور انہی کی وجہ سے بڑے بڑے عمراء کو رزق ملتا ہے، انہی فقیروں کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے امیروں کو رزق فقیروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ جو صبر کیے ہوئے بیٹھے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ دنیا میں رونقیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ فی الحال تمہاری گنجائش بیعت کرنے کی نہیں ہے بھائی، تم فی الحال تمہارے اندر کچھ اکڑ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں، ان کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ جائیے مسجد کے چپل سیدھے کریں، بیت الخلاء کی صفائی کریں، جب ضرورت پڑے گی، جب ہمیں لگے گا کہ تم اس قابل ہو گئے ہو تو پھر ہم بلا لیں گے اور تمہیں بیعت کر لیں گے۔ وہ اپنی ڈیوٹی میں جت گیا، کام کرنے لگا۔ لیکن ایک دن جوں ہی وہ داخل ہوا، کسی کام کے سلسلے میں حجرے میں داخل ہوا، شیخ کے حجرے میں، تو وہاں ایک کنیز جو ان کی خدمت کر رہی تھی، بڑی نوجوان، بڑی نازنین خوبصورت، اس پہ نظر پڑ گئی۔ آنکھ ہی تو ہے، جو پہلا گناہ ہوتا ہے تو تڑپنا دل کو پڑتا ہے۔ یہ جا کے گرفتار نہ ہوتی، یہ چار نہ ہوتی، یہ گرفتار نہ ہوتا۔ آنکھوں کے راستے تصویر جب دل میں اترتی ہے مخلوق کی، تو اللہ تعالیٰ دل کا وہ برتن ہے جو اپنے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس میں غیر کو نہیں چاہتا۔ پھر وہ بیعت وغیرہ بھول گیا، اور دوسرے دن پھر آیا جناب علی۔ تو شیخ صاحب نے کہا جی ابھی تمہارا بیعت کا نہیں ہے، تم بار بار کیوں چکر لگانا شروع کر دیے تم نے؟ کہنے لگا حضرت جی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، بیعت کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آپ کی کنیز میں نے کل دیکھی تھی حضرت، اس کے بغیر تو مجھے نیند نہیں آ رہی، میں تو بے قرار ہو گیا ہوں، میں تو اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتا۔ تو خدا را کچھ ایسا کریں کہ اس کی شادی مجھ سے کروا لیں، اس کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اس کے لیے، اس کام کے لیے کچھ وقت ہمیں دو، ہمیں سوچنے دو، پھر ہم جب مناسب ہوگا بلا لیں گے۔ تو حضرت شیخ نے دوسرے ہی دن اپنی کنیز کو بلایا اور اس کو سقمونیہ ولایتی دے دیا۔ سقمونیہ ولایتی وہ جلاب کی قسم ہے جس سے پیٹ نرم ہو جاتا ہے۔ اسے کہا بھئی تم اس طرح کرو کہ تم وہ فلاں کمرے میں کونے میں ٹپ رکھا ہے، جب بھی دست وغیرہ اسہال ہوں تو وہاں تقاضۂ حاجت کر لینا۔ اس نے حکم بجا لایا، حتیٰ کہ جب وہ 4-5 مرتبہ ٹوائلٹ کرنے کے بعد جناب والا وہ بالکل
نیم مردہ حالت ہو گئی، خزاں کے زرد پتے کی طرح رنگت ہو گئی، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گئی، تو اس نے فوراً مرشد نے اپنے نئے ہونے والے مرید کو بلایا کہ بھئی آؤ۔ سنت تو یہ عمل ہے کہ لڑکی لڑکے کو دیکھے شادی سے پہلے، بعد میں پھر باتیں بناتے ہیں، فلاں ایسی تھی تو فلاں ایسی تھی، میں نے دیکھا نہیں ہے، چلو دیکھ لو جا کے اندر۔ جب وہ اندر گئے تو وہ چارپائی پر دراز ہے، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اسے دیکھ کر واپس آیا، انہوں نے کہا حضرت ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہڈیوں کی بوڑھی وہاں پڑی ہوئی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے، مجھے تو آپ مذاق فرما رہے ہیں میرے ساتھ۔ اسے بہت غصہ آیا، حضرت نے فرمایا کہ پھر وہ کونے میں پڑی ہوگی، ایک ٹپ میں جا کے دیکھو۔ جب وہ ٹپ میں دیکھا تو وہاں تو ساری غلاظت تھی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے تو سرین مذاق کر دیا میرے ساتھ۔ شیخ نے فرمایا نہیں، مذاق نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جس چیز کے ساتھ چند دن پہلے تم محبت کر بیٹھے تھے، جس کی تصویر تمہارے اندر اتر گئی تھی، یہی وہ غلاظت ہے جب یہ جسم کے اندر تھی تو اس سے محبت کر رہے تھے، آج یہی باہر نکلی۔ تو اس پر شیخ نے سمجھایا کہ وہی جس چیز سے، جس محبوب سے تم پیار کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ وہ اندر سے کتنی غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کے حسن کا شجر نسب بس کیا ہے؟ ایک غلاظت بردار ہی تو ہے۔ اس کی پہلی تاریخ منی کا قطرہ، پھر غلاظت بردار، غلاظتیں اٹھا کے پھرتا ہے، کوئی بڑا ہے تو زیادہ، کوئی چھوٹا ہے تو کم، بس یہی کچھ ہے انسان کی۔ یہ بڑا بنتا ہے کردار کی خوشبو کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھے افکار کے ساتھ، علم کے ساتھ، پاکیزگی اور لطافت آتی ہے۔ اور حقیقت میں یہ حصہ اللہ نے اسلامی کو بخشا ہے کہ جہاں پر تزکیہ باطنی کا ایک باب ہے، جس کی ضرورت خانقاہیں پوری کرتی ہیں، وہاں انسان دل گر لوگ ہیں جو دلوں کو صاف کر کے دل بناتے ہیں۔ یہ روحانی چیزیں یہ مادی چیزوں سے جانچی نہیں جاتی۔ جائیے کسی اللہ والے کے پاس، آج بھی بیٹھیے، وہ ذکر اللہ کرائے گا، بیعت کرائے گا، دل کی تصفیہ کرے گا، تو پھر سمجھ آ جائے گی مادیت اور روحانیت میں کیا فرق ہے۔ مادیت ہے آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ لباس سے جو پہنا دیں گے، آپ کے جسم پر بھوک کا لباس ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس گویا۔ لیکن یہ فقیروں سے جا کے پوچھئے کہ حالت فقر میں رہتے ہیں، سب کچھ ہے، سینے کو اللہ نے اطمینان قلب کے ساتھ بھر دیا ہے۔ سچ فرمایا کلا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ حسن آپ کو مطمئن کر سکتا ہے، وہ بھی فنا ہے، نہ مال آپ کو مطمئن کر سکتا ہے، نہ چنگ و رباب کی محفلیں آپ کو مطمئن کر سکتی ہیں۔ اطمینان ہے تو اللہ کی یاد میں، جو کہ انسان کا آخری سہارا ہے، سب کچھ یہاں سے مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے جناب حسن کی انتہا، کہ یہ خون گرم کی وجہ سے چہروں کی سرخیاں اور شباب نظر آتا ہے۔ یا آپ تھرکتے ہوئے بدن آج اپنی مرضیاں کرتے پھرتے ہیں، آج اللہ کی بغاوتوں میں، یہ خبر نہیں ایک کل دبانے کی دیر ہے۔ جب خون باہر نکلتا ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا، ایک کھنڈر عمارت بن کے رہ جاتا ہے انسان۔